بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہیں. یہ سورہ کوثر کے نزول سے تقریباً 2.25 سال پہلے کا سورہ ہے. سورہ ضحیٰ قرآن کی جو ترتیب نزول ہے اس میں سب سے پہلے سورہ علق کا نزول اقرأ باسم ربک الذی خلق، سورہ اقرأ جسے کہتے ہیں، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے اس ترتیب میں، پھر سورہ ضحیٰ آتا ہے، پھر جا کے سورہ کوثر ہے. تو اللہ نے سورہ ضحیٰ میں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور جب عطا کر دیا تو فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا کی صورت میں کوثر عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے قبلہ بھی وہ رکھا کہ جس سے رسول راضی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، کیا شان ہے حضور مصطفیٰ کی کہ ہم عنقریب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اس سے عجیب شان ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میں تو سورہ پہ بات کر رہا ہوں. اچھا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تو کیا ایسا نہیں تھا کہ آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کو پالا؟ اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلا رہا ہے کہ میں نے آپ کو پالا. اچھا، پالا تو ابو طالب علیہ السلام نے، اللہ نے کہا کہ میں نے پالا. اب ذرا قرآن میں بتائیے گا، پورے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا؟ کسی کافر نے کوئی عمل کیا اللہ نے کہا یہ میں نے کیا؟ پورے قرآن میں نہیں ہے. یہ تو انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ وہ کوئی عمل انجام دے تو اللہ کہتا میں نے کیا. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جو کنکریاں پھینکی یہ آپ نے نہیں دیکھی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا یہ خدا کے ہاتھ سے نکلا. پالا تو ابو طالب علیہ السلام نے، اللہ کہتا ہے میں نے پالا. اللہ یجدک یتیما فآویٰ. حضرت ابو طالب علیہ السلام سے جو دشمنی ہے نا وہ فضیلت کی دشمنی ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ رضا تشریف فرمائے ان کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے. اللہ عز و جل تمام علماء کا سایہ سر و قائم و دائم رکھے انشاءاللہ سے توفیقات خیر و اضافہ فرمائے. ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی ہے نا امت اسلامیہ کو فضیلت کی دشمنی. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کافر پالنے کا موقع پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا. محمد پالنے کا موقع سوائے ابو طالب کو کسی کو نہیں ملا. نبی پالنے کا موقع صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، خدا کے بعد مصطفیٰ سب سے بڑے کائنات میں، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے وہ ابو طالب کی گودی کا بنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کائنات کی قیمتی ترین شے، افضل ترین مخلوق وہ بھیجی ابو طالب علیہ السلام کے یہاں. کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے اس گود کی کہ جو اس گود میں پل جائے وہ یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے. اچھا، حل جزاء الاحسان پروردگاری ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا احسان ہے. تو کیا احسان کا مطلب سوائے اور احسان بھی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ احسان کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی نے یہ خود حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اس کے ساتھ ویسی ہی نیکی کرنا اب یہ احسان نہیں ہوا. احسان تو یہ کہ اس سے بڑھ کے نیکی کرے، اس لیے اس نے نیکی میں پہل کی. تو ابو طالب علیہ السلام نے پالا ہے تو پروردگار. اب اس احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان کا بدلہ یہ ہے کہ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا. ایسے ہی عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہر دور کے سردار نے ایسے ہی دور کے سردار ہیں. ابو طالب علیہ السلام کے زمانے کے سردار ہیں. میرے مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بابا سردار تھے سعد ابی فقیرن، جبکہ وہ حالت فقر میں تھے اور
آپ سے پہلے کوئی حالت فقر میں سردار بنا ہی نہیں کرتے. تو حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت عبداللہ علیہ السلام چھوڑ دیجیے، حضرت عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں جو گستاخیاں ہیں خود اسلامی لٹریچر میں وہ پڑھ لیجیے گا. یہ تو مولا علی کے باب ہے نا، وہ تو رسول اللہ کے باب ہیں. حضرت عبداللہ کو جو نعوذ باللہ مسلمان ماننے کو تیار ہو، جبکہ جناب علی نے فرمایا نہج البلاغہ میں فرمایا کہ کلما نسخ اللہ فرقتین، جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نسلوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا حضرت آدم سے لے کر، جعلہ فی خیر منہما، تو حضور کا نور اس میں سے جو سب سے بہترین تھی اس میں رکھا. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جو بیسٹ بلڈ لائن تھی وہ حضور مکرم کی. عبد المطلب تک تو سیم ہی ہے، پھر عبداللہ اور ابو طالب علیہ السلام. تو حضرت عبداللہ اپنے زمانے کی بہترین فرد و ہستی، حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے زمانے کی بہترین فرد و ہستی، وسیع نبی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال کا گیپ ہے حضور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ولادت. ذرا غور کیجیے گا، تو یہ تو 570 سال تو ولادت ہے. اگر اعلان نبوت پہ دیکھیں تو 610 سال کا گیپ ہے. تو اس وقت حجت کون ہے 600 سال کی؟ حجت سے زمین خالی ہوتی نہیں. سوال یہ کہ زمانے میں جو مر گیا تو ملک نبی نے ان سے کیا پوچھا؟ کوئی تو سوال ہوا ہوگا، کچھ تو حجت کے بارے میں ہوگا، کچھ تو دین کے بارے میں سوال ہوگا. تو حضرت ابو طالب. بہرحال مجھے اس سے زیادہ روکنا نہیں ہے، میں بات نہیں بنا رہا. تھوڑی سی بات ہے، وہ یہ کہ عمران نے احمد مختار کو پالا، سرکار نے جو حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے اور مہدی کو حجابوں میں خدا پالا.